انہاں تمام دے مرحومین دی بخشش دی خاطر بلند تر صلوات گلاس گئے نہیں گلاس مریضاں دی صحت و سلامتی دی خاطر مل کے بلند تر صلوات جو بے اولادین یا اولاد نارینہ دی خواہش رکھدین حاضرین چن جس مقام تہم بلاخص بہت سارے بے اولاداں میرے ذمہ دعائے اولاد لائی ذکر سیدہ دے صدقے گودی آبادی دی خاطر بلند تر صلوات تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا الحمد للہ علی نعمائه وله الشکر بلند تر صلوات دعائے کے خالق کریم ذکر سیدہ دے صدقے حاضرین و بانیان دیا حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے یقیناً ہر بندہ ہی سوالی ہے یقیناً ہر بندہ ہی اپنے دل کوئی نہ کوئی دعا رکھ دے کچھ خود منگ دیں کچھ ذمہ لیں دیں میرا مالک تیری ذات بہتر جان دی ہے عظمت سیدہ طہرہ دے صدقے تمام دیا حوائج شرعیہ قبول فرما بہت سارے مریض ہیں بہت سارے بے اولاد ہیں مقروض ہیں تنگ دست ہیں میرا مالک ہر کہیں دیا حاجتہ پوریاں فرما اور ان ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرہ دا جل ازل ظہور فرما تمام دعاوں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات تمہارے سامنے سیدہ طہرہ دے خطبہ فدق دے دو جملیاں دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے وہ سیدہ جنہ بابے دی وفات تو بعد دربار اچ بن کے اللہ دی اس آیت دے مصداق بندی ہوئی کہ رسول مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی اللہ حجہ اللہ دی اس عظیم ترین محبوب دی بیٹی نے حجت تمام کی تھی دربار دے وچ اصحاب دے درمیان تاکہ قیامت تک کوئی ای آنکھ نہ سکے کہ ساکو کیا پتہ ہا سیدہ کون ہے ظلم کیا ہے فتح کیا ہے تے بطول رننے کیوں آئی جڑے ویلے میں مسلسل ہی ایام سیدہ دے وچ اس خطبہ فتح کو ہی اپنا عنوان بڑھائے اس واسطے کہ سارے عزاداراں کو سارے ماتمیاں کو محبان سیدہ کو
سیدہ دے نال محبت رکھن والوں کو پتہ تو لگے فدق ہے کیا جب گھنن دی خاطر حسین دی ماں دربار وچ گئی ہے۔ اور میں صرف اس علاقے دے وچ نہیں جتھا میں گیا تھوڑی دعا نال ہونی میں آخنا تو نہیں چاہیے جہانگی چو آیا تقریباً کافی تعداد اتھا دوسرے دے بھی ہے اور میں کتاب دے حوالے نہ جس سے انہوں کو دسا ہے انہیں جو دو میرے کول ہیں انہاں قبلہ تواری اس بیان نے ساری اکھی کھول چھوڑ ان سب کو تو پتہ ہی کون ہے فدق آئی کی نہیں ہے۔ اور میں تمام محبان سیدہ کو یہ اپیل کرے سا جی میں قرآن دی تلاوت نال محبت ہے جی میں کلام امیر المومنین نال محبت ہے ایویں ہی ٹائم کٹ کے ہن تو اردو ترجمہ بھی ہو چکے ٹائم کٹ کے خطبہ فدق کو بھی پڑھو کہ سیدہ نے اس خطبے دے وچ فرمایا کیا ہے اور سیدہ دے اس خطبے دے ایک ایک جملے دے وچ صحابہ رونے کیوں آن سن دیو عام طور تے بھی فدق 4 کھجیاں ہن 5 کھجیاں ہن کہ سیدہ وہ کھجیاں گنن گئی ہے اللہ کھڑا جاندہ ہے فدق 4 کھجیاں نہیں فدق 5 کھجیاں نہیں اور میں انہاں دے سوال تی یہ جواب دے سا انہاں دے نزدیک اگر فدق چند کھجیاں ہن تو وقت کیڑی ضرورت ہے وہ چند کھجیاں قبضہ کر کے حسین دی ماں کو ناراض کرنا دی جڑے لے ہاں نہیں چند کھجیاں انہاں چند کھجیاں کو قبضہ کر کے بطول کو ناراض کرنا حقیقت ہے جس سے لے اللہ دے طرفوں یہ آیت ہے یہ وآت ذل قربا حق کا اے میرا حبیب اپنے قربا کو حق ادا کرو اس آیت تو بعد رسول اکرم نے اپنی بیٹی زہرا کو اپنے گھر صدا علی دی موجودگی دے وچ ام ایمن دی موجودگی دے وچ اپنے غلام خاص دی موجودگی دے وچ رسول اکرم نے ایک تحریر بڑھائی ہے اور اس تحریر مصطفیٰ نے لکھا ہے کہ میں انہاں گواہاں دی موجودگی دے وچ او فدق او باپ جیڑا میں کو بغیر جنگ لڑے ملا ہا کیونکہ اللہ بھی قرآن فرمائے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول جیڑا مال غنیمت بغیر لڑے ملے بغیر گھوڑے دوڑے ملے بغیر زخمی ہون ملے وہ یا اللہ دا مال ہے یا انہیں رسول دا مال ہے اللہ دے میرا حبیب میں کو تو ضرورت ہے نہیں میں اپنا حصہ بھی دعا کو عطا کر چھوڑے وآت ذل قربا حق کا اور میں اللہ کی آدھا میرا حصہ بھی اپنا حصہ بھی دوہے ملا کے اپنے قربا کو عطا کر چھوڑے گال کو سمجھ آنی پہیے تا رسول اکرم نے تحریر بنا کے او فدق دا باغ اپنی زندگی اپنی بیٹی زہرا دے حوالے کیتا اور اپنی زندگی ہی بطور دی ملکیت بنا دیتی ہے تو سیدہ نے بابے دی زندگی تھی اپنے کرندے اس باغ بلائے اور او کھجوران دا باغ چند کھجیاں نہ ہن بلکہ اس کھجوران دے باغ دی سالانہ آمدنی 70,000 سونے دے سکے ہیں کتنے؟ یعنی اگر وہ باغ پھل بنے ہا تو ان دی آمدنی بن گئی ہے 70,000 اگر باغ نہ پھلے ہا تو وال ان دی آمدنی بن گئی ہے 24,000 یا 40,000 درہم اور دینار درہم آدن چاندی دے سکے کو دینار آدن چاندی دے سونے دے سکے کو سیدہ کو 70,000 چاندی دے سکے نہ مل رہے ہیں اس باغ دی سالانہ آمدنی سونے دے سکے مل رہے ہیں
اور یہ وجہ ہے اگر اس ویلے دے اس دینار دے وزن کو ڈٹھا ونجے ایک دینار توجہ ہے نا سارے دی مل کے بلند تر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ یعنی انہاں سونے دے سکے دا وزن اگر کتا بنے ہا ایک سونے دا سکہ بندا ایک مسکال سونا کتنا ایک مسکال سونا 2.5 مسکال دا بندے ایک تولا اور ایک مسکال ایک سکے کو ضرب دیو 70,000 نال بات ضربان دے کے دسو کتنے تولے بندے ایک کم از کم 18,000 تو گھن کے 20,000 تولے دی ملکیت آئی حسین دیماد جس کو چند کھجیاں دے نانا تعبیر کیتا گیا ہا اور جس تی آج کل دے حساب دے مطابق ان ضربان دے ہوتا ہے ایک تولا آج کل کتنے دے ہے تا آج کل دے حساب دے مطابق سیدہ کو اس باغی تو جڑی سالانہ آمدنی ہو دی ہے وہ 5 تو 7 ارب روپے ملکیت آئی زہرا دی گل کو سمجھا نہیں پئی ہے ایت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ من المہد الاللہ دے چے لکھے 70,000 سونے دے سکے اور سوال ہے کہ جے کوئی جیدہ باغ 1 ارب دا وکے 1.5 ارب دا وک ونجے وہ کو دے دیو ان دی شہانہ ٹور ان دے دیو ان دا انداز گفتگو بھی علیحدہ ان دے اٹھن باون دا طریقہ بھی علیحدہ جے کوئی سالانہ 1 ارب 2 ارب ان دی جیبے چاہ ونجے گڈی ہر سال تبدیل کوٹھی بلڈنگ بھی ہے جے کوئی 7 ارب سالانہ ملے تے اون دے گھر ہومن 3 دن فاقے جے کوئی سالانہ آمدنی 5 ارب 7 ارب ملے اون دے ہومن پیوان دالے کپڑے اون دے گھر ہوئے غربت اون دے گھر جڑا چمڑے دا بستر ہوئے دن دے ٹائم اس بستر تے اٹھ چارہ کھاوے رات دے ٹائم حسنین سمین ایکو زہرہ آدھے اتنی مالیت اتنے سکے ویندے کنن کت خرچ ہوندی ہن بات اوہ جملہ جڑا میں اکثر آدھا رہنا انا من الدنیا احب الثلاثة اشیاء سیدہ فرمیندی میں کو دنیا کی 3 چیزاں نال بڑا پیار ہے تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت نال پیار ہے بابے دے چہرے دی زیارت نال پیار ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ دی راہ خرچ کرنا بڑا پیار ہے جس مہینے جس تاریخ ہے باغ دی آمدنی آمنی ہوئے ہا اس تو 1-2 دن پہلے مدینے دے باہروں یتیمہ دے خیمے لگوے دے ہیں غرباء فقراء مساکین جمع ہوئے دے ہیں اور ہر کئی کو پتہ ہا بے اس تاریخ کو باغ دیا پیسہ آمنے اور علی نے بطور دی نیابت جو سونے دے سکے غریب میں تقسیم کر لیں اور یہ چیز انہوں کو چنگی نہیں لگی وہ چاہتی ہن بھئی انہاں سارے کو علی دے دروازے تو دور کر چھوڑوں پیسے دے ذریعے تو دور کتا وائیں سکتا ہے لیکن جنہاں دے دل چیز خاندان دی محبت ہو گئی وہ کٹیج دا میں دے لیکن یہ دروازہ چھوڑا واسطے تیار نہیں تھی دے یہ وجہ ہے او فدق جڑا کھسا گیا ہا اس بنیاد تے کھسا گیا ہا اس لئے سیدہ کو پتہ لگے کہ میرے کارندے ہٹا دیتے گئے تو سیدہ پچھلے دن میں جملہ عرض کیتا ہے جس انداز دے وچ بابے دے ممبر دے سامنے گئی اور جس کو روایت کیتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے
کہ سیدہ دے پورے وجود تے ایک لمبی چادر ہے جس چادر نے اس بطول دے بدن دے ایک ایک انگ کو چھپایا ہویا، اور سیدہ اتنی تیزی نال چلی کہ چادر زمین تے خط ودی کھچیں دی ہے، اور بطول دے چلن دا انداز ایویں ہا جویں رسول چلدا ہا۔ جس سے دربار دے وچ پہنچی بطول دے اور انہاں دے سامنے ایک چادر لئی گئی تاکہ انہاں دی نگاہ بطول دے قد تے نہ پنجے۔ تھوڑی دیر سیدہ کھڑی رہ گئی، فجلست، اس تو بعد سیدہ بیٹھی بھی ہے، ٹھنڈا سا بھی بھرے، اور ایک چیخ بھی بلند ہوئی جس چیخ کو سن کے صرف بطول نہیں بلکہ پورا دربار روتا ہے، اور کافی دیر روندے رہ گئے، جس سے لے انہاں دیاں ہچکچیاں ختم ہوئیاں، جس سے لے انہاں دا رومنا رک گیا۔ ان ویلے سیدہ نے خطبے دی ابتدا جنہ الفاظ کی تھی، جن دے چند جملے ہی عرض کرنا مقصود ہیں، اگر ہوئے سارے دا پروگرام تھا۔ سیدہ نے اس خطبے دی ابتدا جس انداز کی تھی، فرماندی اعلموا ایھا الناس، اے لوگو جان لو، اور اس جملے تے ایک صحابی رن رہا، اس کہ میں حیران ہاں کی ہو جے مسلمان ہاں، کی ہو جے صحابی ہاں، کی ہو جے مسجد ہے کہ جس تے وچ بطول کو قسم چاہ کے اپنا تعارف کرانا پہ کہ لوگو جانو میں زہرا کون ہاں۔ اور اس صحابی رو کیا کہ اس تو بعد کے بطول دی مظلومیت کیڑی ہو سکتی کہ جس تے بابے کو اجڑ دنیا تو گئے ہوئے چوتھا دن ہوئے، کوئی زیادہ دن بھی نہیں گزرے، جس تے بابے کو دنیا تو گئے ہوئے چوتھا دن ہوئے، تے اوہ بھرے دربار آدھی کھڑی ہے، اعلموا، اے لوگو، اے دربار آلے، جان گھنو میں کونا انی فاطمہ، میں فاطمہ۔ یعنی گویا سیدہ فرماونا چاہیے لوگو میں اوہاں جیندہ استقبال بابا کریں دا ہا، میں اوہاں جیندے احترام اچ بابا اٹھ دا ہا، میں اوہاں جیندے دروازے تے بابا رک دا ہا، میں اوہاں جیڑے ویلے کوئی بھی جملہ میں آکھا ہا میرا بابا قبول کریں دا ہا۔ ہن سیدہ بھرے دربار آدھی کھڑی ہے، ایھا الناس، او لوگو، او دربار آلے، اعلموا جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ۔ اور اگلا جملہ دیکھ کیا دیئے، وَأَبِي محمد الرسول اللہ، وہ جندہ کلمہ پڑھ دے وہ میرا بابا ہے۔ گواہی ایسا بھی دینے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ اگر سیدہ ایو کوئی چا فرماوے ہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دینی ہے محمد اللہ دا رسول ہے، تو جملہ پورا ہو بنے ہا، لیکن سیدہ نے گل اتھائی روکی نہیں، سیدہ نے صرف بابے دا تعارف کراونا مقصود لائی، آج بھرے دربار جو سیدہ نے اپنا تعارف کراونا ہا، میں زہرا کون ہا۔ پہلے آدھی کھڑی ہے اعلموا، اے لوگو جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہاں، بھلا آدھی کھڑی ہے لوگو جان لو ابھی محمد الرسول اللہ، او جیندہ کلمہ پڑھ دے ہو وہ میرا بابا ہے، میرے بابے دا تسا کلمہ پڑھ دے ہو۔ بھلا سیدہ دیکھ کے فرمیندے اے لوگو یاد رکھو میرے بابے دا تسو تے اتنا احسان ہے، تسا مشرک آوے میرے بابے نے محنت کر کے شرک تو کٹ کے تو ایمان آلے پاسے گرنا ہے، کیا اس نیکی دا صلہ ایمیں نہیں دے جو سا میں زہرا کو دیتا ہے؟ ایک ایک جملے دے ہوتے مسجد علیہ اصحاب رون دے رہے، ایک ایک جملے دے ہوتے اصحاب دیاں ہچکیاں بدہیندیاں رہ گئیاں۔ بل سیدہ اپنے اس خطبے دے بھی دیکھ کے فرمیندی ہے او مدینے آلے، او میرے بابا دے صحابی، ذرا اپنے گریبانے جھانکو، کیا تسا میرے بابے تے تھوڑے ظلم کیتے ہیں؟ تھوڑے ظلم کیتے ہیں؟
والبطول خود روک کے دی توڑے ظلمہ دی بھی انتہا ہے، میرے بابے دے صبر دی بھی انتہا ہے۔ تو سا جتنے ظلم کریں دے رہے ہو، سیدزادی دیکھ کے فرمائیں یہ آقا زادی دیکھ کے فرمائیں میں کو سارے دربار لے دے سو کہیں ایک دے خلاف میرے بابے نے بد دعا کی تھی، میرے بابے کو اللہ نے عالمین دی رحمت بڑھا کے دے بل سیدہ دیکھ کے فرمائیں میرے بابے دا کتنا احسان ہے کہ میرے بابے نے قربانیاں دے کے تو کو جہنم تو کٹ کے جنت کے نمجر دا سسٹم پڑھا تو گویا انہوں نے ضمیر کو بیدار کھڑی کریں دی کوئی گال سمجھ آنی پائی۔ اور میں یاد رہنا میں تا پورا خطبہ نہ پڑھ سا، کوشش کرو یہ خطبہ ہون ترجمے دے وچ بھی آ گئے، پڑھو تا صحیح بطول نے قیامت تک حجت تمام کیتی کی میں۔ اور یہ واسطے میں جملہ آدھا رہنا رب کریم دا کتنا احسان ہے کہ جس مالک مہربان نے مردان دی ہدایت واسطے 13 مرد بنا کے بھیجے ہیں نا، قیامت تک دیا عورتان دی ہدایت واسطے 13 نہیں ہکا زہرا بنا کے بھیجے جس کو قیامت تک دیا عورتاں دا سردار بڑھا کے بھیجے۔ بل سیدہ اپنا تعارف کراون تو بعد، اپنے بابے دا تعارف کراون تو بعد سیدہ دیکھ کے فرمائیں اودم و بدعم ولا اقول، جیڑی گل میں پہلی کرے سا اوہ گل میں ہون کرے سا، میں اپنی گل لے کنا تبدیلی کیتی ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں ایک گل ہون کرا گھنٹے بعد گل تبدیل چا کرا، اگلے دن گل تبدیل چا کرا، نہ سیدہ دیکھ کے فرمائیں جیڑی گل میں ہون کیتی یہ گل میری بات دی بھی ہے، میری اول و آخر دی گفتگو ہیا۔ بس اگلا جملہ اتنا دردناک ہے جس کو سن کے پورے مسجد صحابہ دیاں چیخاں بولا، پورے صحابہ رنن اس مقام تے، جس لئے سیدہ فرمائنا اے لوگو میں فاطمہ ہاں، میں تھوڑے رسول دی دھی ہاں، میری پہلی و آخری گفتگو یہ ہے۔ بل دیکھ کے فرمائیں ما اقول ولا افعل ما افعل شتتا، اے لوگو ولا اقول ما اقول، اللہ دی قسم ہے میں زہرا کدا جھوٹ نہیں بولا۔ واللہ کھڑا جان دے کوئی معمولی جملہ نہیں، اور اسے صحابی رو کے یہ کوئی جملہ آ گئی کیڑی ضرورت پہ گئی ہے بطول کو ایک گل آکھن دی کہ ولا اقول ما اقول، اللہ دی قسم ہے میں زہرا کدا جھوٹ نہیں بولا۔ چلو تعارف کرا گدا سی، گدا سی میں فاطمہ ہاں، گدا سی میں تھوڑے رسول دی دھی ہاں، گدا سی میری گفتگو ہے، کیڑی ضرورت ہے جے کو آکھنا پہ گئے سے ولا اقول ما اقول، اللہ دی قسم ہے میں زہرا کدوں جھوٹ نہیں بولا، چونکہ دربار وچ آوازاں بلند ہون لگ گئی ہیں، زہرا تو مسئلے تو بھول گئی۔ یعنی سیدہ نے میں پہلے آگے خطبے اس بندہ اگر کنا تنہائی اچ بہ کے پڑھے نا تو اس نے ایک ایک جملے کو سمجھ کے پڑھے کہ بطول کیا پہی آدھی ہے۔ اور سیدہ صرف باب تو بعد علی 11 ہجری تا واقعہ نہیں، بلکہ سیدہ قیامت تک تاریخ جا اپنی مظلومیت پہ لکھ دیئے، گویا انہا سارا کو جو آدھی کھڑی ہے تسا جو آدھی ہو زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے، اور میں کوئی اتنا درسا ہو تسا سا کو حلال حرام سکھے سو، تسا حلال حرام شعور پکڑا تو بعد سکھائے، اسا کو تا حلال حرام اللہ نے پہلے ڈسا چھوڑی ہے۔ تسا سا کو ڈسے سو حلال کیا ہے، تسا سا کو ڈسے سو حرام کیا ہے، تسا سا کو ڈسے سو دین کیا ہے، تسا سا کو ڈسے سو اسلام کیا ہے۔ اور سیدہ جملہ پہ فرمائیں دیئے کیوں جس جملے تے صحابہ رنین اور اس جملے تے اس صحابی رو کے یہ کو جا کر کی ہو جائے مسلمان، کی ہو جائے صحابی ہیں، کی ہو جائے دربار علیہ ہیں، کی ہو جائے مسجد آئی، اتنا بطول کو قسم چاہ کے آکھنا جیڑی آیت تطہیر دی مستاق انما یرید اللہ لیذہب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی مصداق ہے زہرہ بتول، صدیقۃ الکبریٰ ہے زہرہ بتول. بھرے دربار آکھا ونجے میں زہرہ تو مسئلے تو بھول گئی. اور ہی وہاں سے میں جملہ آدھا رہا نا، بتول دا بدن زخمی نہ ہائی، دل بھی زخمی ہے، روح بھی زخمی ہے. میرے کو فطری گل ہے، کوئی وسدہ کوئی کمی اپنے سردار کو اوئی چکر رہے. شاید میں نہیں سمجھا سکا. کوئی وسدہ کوئی کمی کہیں دا وسدہ ہوئے، ہر گل منے دے یا نہیں منے دا، تے وہ کمی وہ غلام وہ وسدہ سردار کو اوئی چکر رہے، جی دے جی مر ویندے. تے اتنا سارا تا میرے نال یہ علا کیتا ہے. تے سیدہ جو انہاں دے سامنے جلے انہاں آکے تو مسئلے تو بھول گئی. جتنا ای جملے دا اثر بطول دے دل تے ہوئے اتنا گواہاں دے جھٹلاوڑ دا نہیں ہویا. علی جیسے گواہ جھٹلے گئے، حسنین جیسے گواہ جھٹلے گئے، ام ایمن جیسی گواہ جھٹلے گئی، رسول اکرم دے غلام خاص گواہ ہی وہ کو جھٹلایا گئے. لیکن بطول نہیں رنی، بطول نے نہیں قسم چاہتی. لیکن جڑے بلے ای آکھا گئے تو مسئلے تو بھول گئی. ای جملے دا بطول دے دل تے اتنا اثر ہوئے نا کہ جڑے ویلے واپس والی ہے نا بابے دی قبر تے، نسی آکھا بابا میں کو حق نہیں دیتا، نسی آکھا بابا میرے گواہ جھٹلے نے، نسی آکھا بابا میں اتنی دیر کھڑی رہی ہاں. ایک جملہ رو کے آدھئے بابا کچھ نہ دے میں نہ رو ماہا بھرے دربار اے تا نہ آکھے نا تو مسئلے تو بھول گئی. ہی سے مایا کہ بطول دا بدن زخمی نہ آئی، دل بھی زخمی ہے، روح بھی زخمی ہے. اور زبان دا زخم امام معصوم فرمیندن اتنا گہرا ہوندہ ہے، تلوار دا زخم مل ویندہ ہے، تلوار دا زخم مل ویندہ ہے، زبان دا زخم نہیں مل. کسی کو تلوار لگ ونجے، کسی کو گولی لگ ونجے، ان دا زخم مل ویندے، علاج ہو ویندے. اگر کوئی کمی سردار دی توہین چکر رہے، ان دا دل مثل شیشے دے ترٹ ویندے. اس دا تجربہ کر گنو، ترٹے ہوئے شیشے کو جوڑو، باویں الفیہ نال جوڑو، کوئی ایسی چیز گنو ان دے ٹکڑے ٹکڑے چا آپتے جوڑو، وال ان دے سامنے اپنی شکل دیکھو، صاف نظر آسی، ہر ٹکڑے جو علیحدہ نظر آسی، گویا ہر ٹکڑے دی وچوں شکل، یعنی اے تشبیہ اس دل دی جڑا دل ترٹ بنے. اور اسے چیز کو سیدہ نے اپنی آخری جملے دی وچ امیر المومنین کو فرمایا ہا کہ آئین کچھ لوگ چاہتے ہیں نسا سیدہ دی تعزیت کروں، تیمارداری کروں، سیدہ کو وہیں کے پچھوں. تو اس سے لے امیر المومنین فرمایا ہا یا بنت رسول اللہ، کچھ لوگ تو کو پچھن دی خاطر ہے کھڑن، اجازت ہے. بڑا دردناک جملہ علی سیدہ فرمایا یا علی اگر تو اختیار میں کو دیں دے ہو تو میں اجازت نہیں دیں دی. نہیں کو معمولی گل نہیں. بیمار دا پچھنا ثواب، بیمار دے کول وجنا ثواب، یہ تا بانی شریعت ہی تھی. یہ تا اخلاق دے پیک کر دی مسمم اخلاق دا نمونہ ہے بطول. علی مولا پہ فرمیندے کچھ لوگ ہے کھڑے تو کو پچھن دی خاطر اجازت ہے انہوں کو اندر گھرنا ہوا. بطول ایک جملہ فرمائے اگر تا میرے کل پوچھ دیو، اگر میرے کل پوچھ دیو تو میں راضی نہیں. اگلا جملہ میری ماما بھینی واسطے. پہلا جملہ سیدہ فرمائے اگر اختیار دے دیو میں کو،
تو میں راضی نہیں. بات فرمیندے اگر تسا آکھو تسا پیادے ہو حکم شوہر حکم علی تبھی بھی فرمیندے میرا سر جکا ہے. یہ میری ماما بھیڑی واسے جملہ ہے. سیدہ فرمیندی اگر اختیار دیں دے ہو میں کو میں اجازت نہیں دیں دی گھر تو آدھا میں تمہاری محکومہ تسا میرے حاکم میں تمہاری بیوی تسا میرے شوہر اگر شوہر بن کے حکم دیں دے ہو تو تہاڈا حکم دو طریقے نال بجا لاونا واجب ہے. ایک تو تسا میرے امام ہو دوسرا میرے شوہر ہو. تو ماموم دا کم ہے امام دے آواز تے لبیک آکھنا بولنا نہیں. اور اس واسطے میں یاد آرانا پہلی محافظ امامت ہے حسین دماغ اور پہلی شیعہ علی ہے حسین دماغ. جیسا کو ڈسا ہے علی شوہر بھی ہے علی امام بھی ہے. تو سیدہ کیا فرمایا اگر میں کو اختیار دیں دے ہو وال کوئی نہ اگر تو سا دیو میں پیادا تواری گال مننا میرے ہوتے ہر طریقے نہ لازم ہے بھاوے بطول معصومہ ہے. توجہ کرے سو کائنات جو پہلا جوڑا ہے علی اور بطول دا آدم تو لے کے مصطفیٰ تک حسن مجتبیٰ تو لے کے امام زمانہ تک سارے مرد معصوم ہیں کہیں دی بیوی معصومہ نہیں سوائے علی اور بطول دے. علی بھی معصوم بطول بھی معصومہ معصوم کو پیا دیے میرے ہوتے واجب ہے تواری اطاعت کرنا. جس سیدہ جملہ فرماوے تے اسا جے گناہگار علی دی منو یا نہ منو. میرا سوال ہے سارے جی بھئی سیدہ جیسی ہستی پئی فرمین دیئے بھاوے میں معصومہ ہاں لیکن دو طریقیاں دے نال دو رستیاں دے نال تواری اطاعت میں معصومہ تے میں زہرا تے واجب ہے. ایک تے تسا امام ہو میں تواری معموم ہاں اور دوسرے کہ تسا میرے شوہر ہو میں تواری بیوی ہاں. تیسرے تسا میرے حاکم ہو میں محکوم ہاں. اللہ نے حاکم دا رتبہ بلند کیتے ان ترائے وجوہات دی وجہ کروں میرے تے لازم ہے تواری ہر گل کو مننا. جس سیدہ امیر المومنین دے بارے جملہ فرماوے میرے ہوتے لازم ہے کہ میں اپنے امام دی گل مننا تے اسا جے گناہگار یا علی ہم تو تیرے ہیں ایسے ہی ہم تو تیرے ہیں علی علی کرے سو صبح شام کرے سو منکر کو جلے سو ہر ویلے کرے سو اٹھ دے باندے کرے سو ستے بیٹھے کرے سو. علی فرماندے لکھاں دفعہ کر بے شک کر. کیوں حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی دی محبت گناہ ماں کو ایویں کھان دیئے جی میں بھاس سکی لکڑی کو کھان دیئے. یا علی یا علی یا علی مدد کائنات جو پہلی ہستی ہے یہ علی. جیندے بارے عظمت علی کو سوچنا بھی عبادت فضائل علی کو لکھنا بھی عبادت فضائل علی کو پڑھنا بھی عبادت لفظ علی لکھنا بھی عبادت علی آکھنا بھی عبادت. اور معذرت دنال اسائی ہکی شہتے کھڑ گئے علی 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 کرم تے کھڑ گئے. شکر ہے علی جیسا امام دیتے سے شکر ہے یا نہیں. اور اتھائی ایک جملہ دورا چھوڑا جڑا میں اکثر آدھا رہنا علی کی محبت باپ کی میراث کا نام نہیں. ورثے تو نہیں ملی سکو علی دی محبت نہ میراث ہے
اگر میراث ہویا تو تواڈے سامنے بہت سارا پیو ہی ہو جے گزرن دشمن علی ہے پتر محب علی ہے، میراث تو نہ بنی نا. بہت سارے ایسے گزرن پیو محب علی پتر دشمن علی، میراث تاں بھی نہ بنی. علی کی محبت توجہ ہے، علی کی محبت باپ کی میراث کا نام نہیں، علی کی محبت ماں کی شرافت کا نام ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. گل سمجھا نہیں پئی؟ علی کی محبت باپ کی میراث کا نام نہیں، بلکہ علی کی محبت ماں کی شرافت کا نام. ایوہ سے چھیمہ امام فرمیندن ذکر علی سن کے نام علی چاہ کے سینے دی دھڑکن ٹھنڈک پہنچی، سکون قلب حاصل ہوگی. چھیواں امام پہ فرمیندن گھر لگا ونجے، نام علی سن کے ٹھنڈک ملی، سکون قلب حاصل ہوگی، گھر لگا ونجے. سدھا ماں دے قدمہ تے ڈھیپ ہو گئے. وعدہ آقا فرمیندن اگر ماں زندہ نہ ہووی قبر تے لگا ونجے، ماں دی قبر دے پیران لے پاسو ڈوئے ہاتھ رکھ کے آکھے اماں او تیرا پتر تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، پیو دی امانت جے خیانت نہیں بھی کیتی، میں کو حلال دے دمائی اج نام علی چھے دے سکون محسوس ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی صرف نام علی تے نہ کھڑو. ہاں ایک ہوندے مومن ایک ہوندے شیعہ، بڑا فرق ہے دوہاں ایچ. جیسا گھننا میں مومن ہاں یا شیعہ ہاں. حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا یا علی انتا و محبوں کا، نہیں فرمایا، کسے مقام تے نہیں فرمایا اے علی تساں اور تواڈے محب کامیاب ہونا لے. فرمایا یا علی انتا و شیعتوں کا. ہیں بھئی دیکھو اساں اس سارا مجلس ذکر رومنا امیر المومنین نال محبت واجبات دیا دے گی، غرض کیا ہے؟ جنت جہنم تو بچنا. ہمیں نا ایک جملہ ذہن چاہ کے دس چھوڑا، شاعرہ کے جنت ہے علی کے سجدہ وافر کی زکاة. خدا ہم صاحب دی نقل کرنے دی کوشش کریں نا، کر کوئی نہیں سکتا. جنت ہے علی کے سجدہ وافر کی زکاة. وات دو رہنا، جنت ہے علی کے سجدہ وافر یعنی مستحبی، جنت ہے علی کے سجدہ وافر کی زکاة، جہنم بطول کی رنجش کا نام ہے. جنت ہے علی کے سجدہ وافر کی زکاة، کیونکہ علی آپ جو مالک ہیں. خود فرمائے رسول اللہ انت قسیم النار والجنہ، جنت ہے علی کے سجدہ وافر کی زکاة. اس وافر دا معنی ہونا کی دا معنی جڑا فضول کام ہونا ہے، اس تو مراد مستحب سجدے جڑے علی دیتن، واجب دی گال نہیں. ہائے ہائے واجب دی گال نہیں، مستحبی دی گال نہیں. انہوں مطلب علی مستحبی سجدے ہی کریں دا ہے صحیح. بھائی 51 رکعت نہیں 1000 رکعت نوافل روز علی پڑھدا.
500 کھجور دے درخت، ہر درخت دے تلے علی پڑھدا 2 رکعت نماز، اور زین العابدین مولے بھی اسی طریقے نال نمازاں پڑھیا۔ تے امام باقر فرمایا بابا کیوں اتنی عبادت کریں دے ہو؟ فرمائے میرا ڈاڑے اللہ صحیفہ چاہوا نا، صحیفہ عبادت امیر المومنین دے آیا، سجد سجاد دیکھ کے رو پے، رو کہیو کو جدن باقر بچڑا میں تیرے ڈاڑے دے مقابلے دے ایک حصے ہی سجدے نہیں کیتے۔ جی زین العابدین سید السجاد، او پہ فرمائے ایک حصہ بھی سجدے نہیں کر سکا، تے اوہ علی پہ فرمائے اے صبح صادق گواہ رہنا، علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں پائے۔ سادہ مولا تعالی اللہ دے سجدے پھر اٹھا ہویا ہوندہ ہے، بھیجن سورج ہی نہیں نکلا ہوندہ، نماز شب دا ٹائم ہی نہیں ہویا ہوندہ، تے علی علیہ کو سورج دی کرن ہی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ میرا بھائی سجدہ جنت ہے، علی کے سجدہ وافر کی زکوٰۃ، جہنم بطول کے رنجش کا نام ہے۔ تو کوئی اللہ دا کتنا احسان ہے۔ اور سیدہ دا یہ جملہ اگر کل کتھو ٹور گئی، سیدہ کیا فرمائے اگر تو میں کوئی اختیار دیں دے ہو تو وال کوئی نہ، اگر ایز امام ایز شوہر حکم دیں دے ہو تو آلی گل مننا میرے ہوتے لازم ہے۔ کیوں؟ ان واسطے محب کو آدھیں جڑا علی کو مننے، علی کو منڑالا محب، علی دی منڑالا شیعہ۔ جیزہ گھنا یا نہ گھنا، حاسبو قبل ان تحاسبکم، اپنا حساب کرنا یا نہ کرنا، اپنے گریبان جھانکا یا نہ جھانکا، اپنے ضمیر کو پوچھا یا نہ پوچھا میں محب ہاں یا شیعہ۔ اگر تہاں محب زندگی حالی ختم نہیں تھی، اگر خالی رکا کھڑا محب تک، اللہ نے حالی روح قبض نہیں کرایا، موت حالی نہیں آئی، ہون بھی موقع ہے میں شیعہ بن ونجا۔ کیا آپ کو سمجھ آئیے؟ اگر تہاں میں محب تو اللہ نے موقع دیتا ہے شیعہ بن ونجا۔ شیعہ کی میں بنا؟ علی فرمین اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہو سی، اللہ دی بات ناراض نہیں میں تھی پہ اجر تو میں خطبہ ہی پڑھنا ہے۔ امیر المومنین فرمین اللہ دی بارگاہ لگی ہوئی ہو سی، ونجڑ والا پیا ویندہ ہو سی، میں علی کو دیکھ کے مسکرا پوسا، جے کو دیکھ کے علی مسکرا ویو کیڑا خوش قسمت، میں دیکھ کے مسکرا پوسا تے مسکرا کے اللہ دی عدالت چاکسا الہی حاضا من شیعتی، او میرا اللہ میں علی پیادا اے غیر نہیں میرا شیعہ ہے۔ کیڑا کو دسو کیڑا خوش قسمت ہو سی ہو دیکھو علی شیعہ کر کے سکتے ہیں۔ اے مولا اے ہاتھ بات کے عرض کرے نا کوئی نشانی میں کوئی دساؤ نہ تھا کہ میں تو شیعہ بڑھ ونجا، تو سمیلے ہوتے فخر کرو، میں کو دیکھ کے مسکراؤ، اللہ دی عدالت میں کو شیعہ کر کے سدو۔ علی فرمائن ہاں شیعہ کر کے سدینا، پہلی نشانی احفظو اوقات الصلاۃ، تو نماز دا پابند بندا، میں تے کو شیعہ کر کے سدینا آسان۔ علی مولا کے فرمائے کہ کو شیعہ کر کے سدے ساں بے نماز کو کہیں میلے پڑھ گی دی کہیں میلے نہ پڑھی، دل آکھا تا سجدہ کر گی دا دل آکھا نہ کیتا، بیا کو جنی ہفتے ایک دفعہ جمعہ پڑھ گی دا، میں سال ایک دفعہ عید پڑھ گئی، میں علی علیہ بن گیا۔ نہیں میں بولو چاہ ایسا پورا محرم جو امام کو رونے ہے تو امام تے سجدے کو رونے ہیں، سجدے دی حالت سار دیتے ہیں۔ ایمیں نا آئمہ جتنے بھی شہید ہوئیں، ماں ظاہر نال ماں تلوار نال جی میں بھی ہوئیں، دستو فوری تا شہید نہیں تھے،
بھامیں زہر ملی ہے، بھامیں تلوار لگی ہے، فوراً شہید نہیں تھے، بھامیں ایک دن، بھامیں 2 دن، بھامیں 3 دن، انہا 2 دن 3 دن اول ٹائم تے انہا زخمی آئمہ نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ 19 کو امیر المومنین کو ضرب لگی، 21 کو شہادت ہوئی، امیر المومنین نے 2.5 دن 3 دن اللہ دا سجدہ کیتے یا نہیں کیتا؟ یہ تو دور دی گل ہے نا، تازی ضرب لگی پئی ہائی تے پتر آئے ہن، پتر پیو دا سر جھولی اچ پاتا ہا، زخمی بابا پتر کو دیکھ کیا دے ڈٹھی لوگ انتظار کھڑے نا، علمہ فکریہ ہے یا نہیں؟ آپ زخمی، سر تو خون جاری، ریش ساری خون نال بھری ہوئی، خاک محراب دی چاہ کے سر تے پا کے علی رو کے آدھے بیٹھے فزتو برب الکعبہ، اللہ دی قسم علی کامیاب ہو گئے تے حسن مجتبہ دی جھولی ایک سر، حسن یہ نمازی انتظار کھڑے نا، پہلے انہاں کو نماز پڑھا ول میں کو گھر گنو، لمحہ فکری ہے یا نہیں؟ بھئی زخمی ہوئے، مریض ہوئے، اس کو چاہویں ڈاکٹر کو لوں، اس کو چاہویں علاج دی خاطر، علی زخمی بھی ہے، خون بھی نکل دا پے اور ریش بھی خون نال تر ہے، علی درس پہ دیں دیں، علی پیغام پہ دیں دیں، اول ٹائم دی نماز نہ چھوڑے۔ حسن پہلے انہاں کو نماز پڑھا نا، اچھا اے دسو اس نماز دی کیا عظمت ہو سی جیندے اللہ دا سجدہ بھی ہے تے عزاداری بھی ہے، اللہ دا سجدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، عزاداری بھی ہے، یقینی ہو سکتا ہے؟ ان دسو جیندے سامنے بابا زخمی پیا ہوئے تے پتر پڑھدا کھڑا ہوئے نماز، پیو ہوئے علی جتنا، پتر ہوئے حسن جتنا، اس نماز دی کیا عظمت ہو سی؟ او علی دا لخت جگر نماز بھی پڑھے دا کھڑے، روندہ بھی کھڑے، عبادت بھی ہے، عزاداری بھی ہے، علی دا درس ہے، او میرا شیعہ احفظو اوقات الصلاۃ، او خالی نام دا شیعہ نہ بڑھنا، نام دا شیعہ نہ بڑھنا، اپنے کردار کو اتنا بلند کر کہ اللہ دی عدالت میں علی آقا ہاذا من شیعتی، اور معذرت نال جملہ آکھاں ناراضی نہ تھی سو، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اور ہر علی آلے دا عقیدہ ہونا چاہیدہ ہے کہ علی آلہ کدا بے نماز نہیں ہو سکتا، علی آلہ کدا اگر وہ بے نماز ہے تو سمجھو علی آلہ نہیں، علی آلہ تو ہمیشہ نمازی ہے۔ تو سیدہ دیکھ کے فرمانے یا علی توڑا حکم مننا میرے ہوتے لازم ہے کہ تسا میرے امام ہو، اور اوہ سیدہ دا تعارف جڑا خود امیر المومنین نے کرایا ہا، اس رسول اکرم نے پوچھا یا علی میری زہرہ کو کیویں پاتے ہوئے؟ علی مولا دیکھ کے فرمانے یا رسول اللہ، اللہ دی اطاعت، اللہ دی عبادت بہترین مددگار ہے زہرہ، اور کتاب دی الفاظ موجود ہیں، او سیدہ جے پوری زندگی اطاعت علی اچ گزاری، بھامے بابے دے گھارے چ رہی، ماما بھیڑی واسے جملہ پیا دا، بابے دے گھر رہی، کدا پیو کو نہیں آکھنا پیا زہرہ ایک کام کیوں کیتے وے کیوں نہیں وے کیتا، علی دے گھر جتنا عرصہ رہی، کدا علی کو نہیں آکھنا پیا زہرہ ایک کام کیوں کیتے وے کیوں نہیں وے کیتا، اتنی اطاعت زندگی گزار کے بھی آخری ویلے وسیطہ کریں دے ہوئے علی دے سامنے دوئے ہاتھ بد کے رو کے حسین دی ماں پہ یادیے یا علی جتنا عرصہ میں تمہارے گھر رہی ہاں، اگر کدا تمہاری خدمت کمی کیتی ہوئے اللہ دے راتے میں کو معاف کر چھوڑے، کیڑی عظمت دی مالک زہرا کہ علی مولا کو پیادن اگر کدا تمہاری خدمت کمی ہوئی ہوئے
میں زہرا کو معاف کر چھوڑے. اس جملے تے علی رو پیا تے بطول دے دوویں ہاتھ پکڑ کے آدھا زہرا تساں تے اے جملہ. کہ اے درس نہیں ساری ماما بھیڑی واسطے. اور ہی واسطے میں جملہ پہلے آکھا ہے مردان دی ہدایت واسطے اللہ نے 13 مرد بھیجے. قیامت تک دیاں عورتاں واسطے ہکا زہرا بھیجے جن دی زندگی دا ایک لمحہ قیامت تک دیاں عورتاں واسطے نمونہ عمل ہے. وہ سیدہ دے غام میں جو روما ڈالے سیرت سیدہ کو دیکھ. رسول اکرم مسجد نبی پوچھ دے پہ دسو عورت دی زینت کیا ہے؟ کہیں آکے حسن، پیسہ، زیور، فلاں. رسول اکرم کہیں دے جواب تے مطمئن نہیں ہوئے. سلیمان محمدی دروازہ عصمت تے آئے. آقا زادی توڑا بابا پوچھ دا پہ عورت دی زینت تے لوگاں نے اے جواب دیتا ہے. کہیں دے جواب تے توڑا بابا مطمئن نہیں تھے. یقین ہے جیڑا جواب تسا دے سو توڑا بابا مطمئن ہو بیسی. سیدہ فرمینین چاچا سلیمان ونیو میرے بابے کو آکھو بطول پیا دیئے عورت دی زینت ہے. عورت غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اس کو نہ دیکھے. سیدہ فرمینین یہ عورت دی زینت ہے. اس واقعے تو بعد رسول اکرم گھر دے وچ ایک صحابی نال ہے. دروازہ عصمت تے ہے. بیٹی اجازت ہے میں تو کو پوچھن آیا توری طبیعت دا پوچھن آیا. آونجا جی بابا آونجو. فرمیندے میں کلہ نہیں میرا صحابی بھی نال ہے تو کو پوچھنا چاہندے. بی بی فرمیندے بابا وار تھوڑی دیر انتظار کرو میں پردہ کر گنا. پردہ جو کہ گھارے بندہ بیٹھا ہوں دے میں پردہ بنا گنا. عالمی جرامت فرمیندے سیدہ پردے دی کیڑی لوڑ ہے میرا صحابی نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا. بی بی تہرہ فرمیندے او نابینا ہے میں تا نہیں. وہ نبینا ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہاں. تو سیدہ کیا فرمائیں عورت دی زینت کیا ہے؟ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اس کو نہ دیکھے. اور اس سے جملے کو بطول نے اس ویلے فرمایا جڑے ویلے علی فرمایا آدھے کھڑے نہ روڑ دا ٹائم مقرر. بی بی ایک جملہ فرمایا میں کوئی اچھی آواز نہ رونیاں یہ شریعت دی دھیاں میں جان دیا غیر محرمہ دے کرنا تے آواز نہ منجے. لیکن آج وہ کنیز زہرا ہے، آج وہ کنیز بطول ہے، آج وہ علی دیاں دھیاں دے چادرہ کو رومڑ آلی ہے. سپیکر کو علاوہ مجلس ہی نہیں پڑھتے. آج وہ شریعام ماتمداری کریں دی، آج وہ غیر محرمہ دے درمیان ماتمداری کریں دی. اور سپیکر دے وچ وہ مجلس ایسی پڑھ دی کہ پورا بازار سنے کہ پڑھانا لا کون ہے. تے وقت مصیبت ہی پڑھ دی علی دی دھی دی چادر دی. یہ مطلب ہے کہ میں نام دا شیعہ ہاں، نا دی کنیز زہرا ہونا ہو رہا ہے، نا دا کنیز زینب کبرا ہونا ہو رہا ہے. انہا ہستیاں کو نا دے نہیں چاہی دے کردار دے چاہی دے ہیں. تو صحیح کنیز زہرا وہ ہے جڑی سیرت سیدہ تے عمل کرے، نقش قدم تے سیدہ تے چلے. اس واسطے رسول اکرم فرمیندے کسے کو اللہ 3 بیٹیاں دے وے انہاں بیٹیاں دی تربیت میری زہرا دی سیرت دے مطابق کرے میں مصطفیٰ ہوں دی جنت دا ضامن. اور سیدہ طہرہ فرمیندین عورتوں کو پیغام دے کے کداں اے نہ سمجھائے کہ میں ایک بیٹی دی تربیت کی تھی. بطول فرمیندین کداں اے نہ سمجھائے کہ میں ایک بیٹی دی تربیت کی تھی، بیٹی کو دین سکھائے. سیدہ فرمیندی ایمیں سمجھے تا ایک نسل دی حفاظت کی تھی، ایک نسل دی امین بن گئی. تو اس لئے آقا زادی کے پہ فرمیندی اے لوگو گال کو یاد کھڑی ہے اشہدو انہ سیدہ دیکھ کو اعلموا ایوہ الناس
انی فاطمہ، میں فاطمہ، و ابی محمد، میرا بابا رسول ہے، اقول عودم و بدعم، جیڑی گل میں آج کرے سا یا کل کرے سا، میری پہلی اور آخری گل یا پر سیدہ دے کرنے لا اقولو ما اقول، اللہ دی قسم ہے میں زہرا کنا جھوٹ نہیں کرے، میں صدیقہ کبریٰ، میری شان آیت تطہیر اتری، انما یرید اللہ دا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے، اور دیکھ کے فرمائیں دی ولا افعلو ما افعلو شتتن، اے لوگو میں تو او زہرا کنا فضول بولا ہی کوئی نہیں، میں تو کنا کہیں دا دل رنجیدہ کتا ہی کوئی نہیں، میں تو کنا کوئی دی گل کتی کوئی نہیں کہ جیندے نال تو دل رنجیدہ ہو میں تو زہرا کنا فضول بولا ہی کوئی نہیں، بل سیدہ دیکھ کہ انہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اوہ اللہ دا کیڑا وڈا احسان ہے جس اللہ نے تمہاری ہدایت دی خاطر میرے بابے کو رسول بنا کے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما انتم، بل دیکھ کے فرمائیں یاد رکھو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب کو تو دنیا دی لالچ ہی کوئی نہیں، مت سمجھائے کہ زہرا علی دی خاطر حسنین دی خاطر اسے مقام تے آئیے تاکہ میں حق گھننا، سیدہ دیکھ کے فرمائیں دیئے میں دسنا چاہنیا حقدار کون ہے، اس عظیم خطبے تے وچ بل سیدہ نے قرآن دے بارے دساونا شروع کرتا ہے، قرآن کتنا عظیم ہے، عظمت قرآن دساون تو بعد بل سیدہ دیکھ کے فرمائیں دیئے تُس ہمیں کو عمر بالمعروف تو رکے سو، تُس ہمیں کو نہیں عن المنکر تو رکے سو، فرمائیں دیئے نا یدعون الی الخیر ویعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ نے تسا کو بھیجا ہی واسطے ہے کہ لوگاں کو نیکی دی دعوت دیونا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، بھامیں ای امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرن دے وچ جتنے بھی مسائب آسن میں زہرا برداشت کرے سا، لیکن اس چیز کو کدا نہ چھوڑے سا، اور سیدہ نے حجت تمام کریں دے ہوئے انہاں دے ضمیر کو بیدار کر کے ایہو کو جا دیئے لوگوں میں کو اتنا تدسونا کل روز قیامت ہو سی تُساں بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ ویسو تے میں بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ ویسا، روز قیامت تواڈا اور میرا فیصلہ تھی سی حق تے کون ہے، گویا سیدہ نے حجت تمام کی تھی یا نہ کی تھی، بولو لعل رسل مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی اللہ حجہ، اور قیامت تک کوئی آگ سکتے ساکو کیا پتہ ہے فدہ کیا ہے، ہاں اگر سیدہ نہ ونجے ہاں تا ہر شاید چھپ ونجے ہاں، سیدہ نے ون کے خطبہ پڑھ کے انہاں سارے کو متوجہ کیتے میں زہرا حق تے ہاں، تو میرے عزیز و مہربانوں سیرت سیدہ دا مطالعہ کرو، عظمت سیدہ دا مشاہدہ کرو کہ جس کو رسول اکرم نے فرمایا ہاں، اور آخری جملات کر چھوڑا، رسول اکرم نے سیدہ طہرہ کو پیغام دیتا ہاں، زہران پیغام سیدہ کو ہاں قیامت تک اپنے ہار من اڑالے کو، عالمی دی رحمت فرمینے اے میری بیٹی توجہ ہے نا، سیدہ میں اللہ دا رسول تو کو ایک پیغام پہ دینا، اس ویلے جڑے ویلے امیر المومنین نے اے فرمایا ہاں کہ یا زہرا توڑے بابے کو کچھ کنیزاں آئین میں چاہنا وان کے ایک کنیز تساں بھی گھننا ہو توڑے نال گھر دے کم بٹاوے، سیدہ گئے، بابا مصروف آئی، سیدہ واپس لگے آئے، تھوڑی دیر بعد رسول آ گئے، آئے ہاوے گال نہیں وے کیتی، واپس چلے گئے ہو،
بابا اس مقصد واسطے آئیاں عالمی دی رحمت دیکھ کے فرمیندے زہرا دنیا دے آسائش واسطے کنیز چاہیے یا آخرت دا رتبہ چاہیے؟ بابا آخرت دا رتبہ چاہیدہ ہے۔ سیدہ کو عالمی دی رحمت فرمیندن سیدہ بد جڑا ہر نماز تو بعد یہ تسبیح پڑھ سی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اللہ دنیا تے بھی ہوں دے حال تے رحمت کرے سی، روز قیامت بھی ہوں دے حال تے رحمت کرے سی۔ مل کے بلندتر صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ بس توری زحمت کو رفع کرا۔ صاحب مطام دی انتظار آئی، صاحب مطام تشریف گھنے اسا سارے نے ہی انہاں کو انہاں دی داڑی دا پرسہ دیوڑا ہے، کیونکہ پرسے دے حقدار ہی یہ ہے۔ اس دا پرسہ دیوڑا ہے جے کو بابے دی خاطر روانی کہیں نہیں۔ بس میں زیادہ نہیں پڑھنا، کافی پڑھ چکا۔ اسا سارے اس دا پرسہ دیوڑا ہے جن دے جنازے تے دھیاں تے پتر منہ اچ آستین پا کے رو گئے۔ سیدزادے کو اساں اس دا پرسہ دیوڑے جن دی عمر 18 سال ہے، کمر جھک گئی ہے، سر دیوار سفید ہو گئے ہیں، تے ہر نماز تو بعد تواری دادی آدھی ہے اللہم عجل وفاتی سبیل اللہ۔ میرا اللہ ہون میں تھک گئی۔ اس سیدہ جس دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس سیدہ ایک عالم دین دا جملہ سنا ہی عراق دے وچ خدا تا کو گھن ونجے مدینے دی زیارت کرو، بی بی دے گھر تو گھن کے روز رسول تک 70 قدم دا فاصلہ ہے۔ مر ونجن تو بعد ہر کہیں دے دروازے کھل گئے، ہر کہیں دے گھر وس پین۔ آج تئیں اگر نہیں کہیں دا دروازہ کھلا تو آنی ڈالی زہر۔ اجرکم میں جملہ آکھے مرن تو بعد دروازے ہی کھول ویندن، گھر ہی وس پوندن۔ آج بھی ون کے مدینے دیکھو بدول دے حجرے دے دروازے کو تالا ہے، نہ دیکھن دی اجازت، نہ ونجن دی اجازت، نہ ہاتھ لاون دی اجازت۔ اللہ جانے امام زمانہ ترے جمادی حسانی کو ڈالی دی کیڑی جات بے کے رو گیا۔ اس تو بعد کے دی مظلومیت کیڑی ہوئے، کوئی جیدہ غریب ہی کیوں نہ ہوئے نا، وہاں میں مسافر ہوئے، حادثہ ہو ونجے، وطن تو دور مارا ونجے، کوئی ہندہ وارث نہ تھیوے، لوگ چندہ چکریں دیں، وہ کو دفن کریں دیں، دسوں دا تعویز بڑھ دے یا نہیں بڑھ دے۔ جیدہ غریب، مسافر، پردیسی، چندے نال دفن تھی وڑالا، ان دا بھی تعویز بڑھ دے، کیڑا جرمہ حسین دی ماں۔ اجرکم
جن دی قبر دا تویز دا ایک پاسے رہ گیا پتہ ہی کوئی نہیں قبر ہے کیڑی ذات ہے. امام زمانہ جڑے ویلے اس امام جعفر صادق علیہ السلام جڑے ویلے آمین نا جنت البقی سلام کرے نا السلام علیکہ یا ایتھا المستاہدہ مستاہدہ اس پرندے کو آکھا میں دے دے دوئے پار ترٹ گئے ہوئے وہ پرندے کو دیکھو دے دوئے پار ترٹ گئے ہوئے اڈھن دی کوشش کریں دے وال زمین دے ڈھے پوں دے چھویں امام ڈاڈی کو سلام کر کے آدھیں السلام علیکہ یا ایتھا المستاہدہ میرا سلام ہوئے اور ڈاری تے جڑی بابے تو بعد اٹھ دی آئی والا جھاڑ پھو دی آئی اٹھ دی آئی والا جھاڑ پھو دی آئی ایا کو جا دی آئی بابا دھیرو لگئی آئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تمہاری محبت کو لے کے ایک جملہ پیادا چاند مقامات علی رجل نے انہیں جو پہلا مقام علی دے رومن دائے جڑے ویلے مسلمان آدین یا علی بطول کو آگ رومن دا ٹائم مقرر کر علی گھر دوی چاہے جیڑی زخمی حسین دی ماں علی دے استقبال چھٹی علی دے قریب آکے آدھی یا علی والکہ روئی مولا فرمیندن زہرا بابے دے کلمہ گوائے کھڑیں او آدھن زہرا کو آگ رومن دا ٹائم مقرر کرے بی بی آدھی یا علی میں کوئی اچھی آواز نہ رونی علی فرمیندن مسلمان آدھن بطول رون دیئے مدینے دیا گلیاں سنسان ہوئے دن بچے ماما درود پیمڑا چھوڑ دیندن علی فرمیندن زہرا تو زہرا فرمیندی یا علی تو نہ رو میں وعدہ کرنیا آج تو بعد زہرا گھر نہ رو سی اجرو کمل اللہ بی بی آدھی یا علی تسا نہ رو وہ بالا گناہ اللہ ویا جڑے مدینے دی زیارت کر آئے ہو روزہ رسول تو گن کے جناب حمزہ دا مزار 3 میل دا سفر 3 میل دا سفر بساں تے تھی دے اس ویلے دی گلے بس نہیں پہاڑ سنگلاک زمین جکے اچھے ٹبے بالا گناہ لاویا حمزہ دی قبر دے ونجبا ویا ایک عرابی آدھے میرا اٹھ گم تھی گیا آدھے میں لبدویا اوہ پہاڑی دے قریب گیا ایک رومن دی آواز بیان دی قریب گیا کالے برکے آلی بی بھی ہے جن دے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے کئی ملے ایک دم اچھوں دیئے آدھیے حسان میں کو ڈسا او نانا کے نگی آئی جیڑا کندھے آدھے چیدہ جی اجرو کمل اللہ اجرو کمل اللہ عرابی آدھے میں سنے رو رو کے آدھیے حسان او نانا کین گئی جڑا ٹور دے پھیری تیرے لب چھوڑا بات حسین دے پاسے جھکی گئی آدھی حسین او نانا کین گئی نواز دی آلہ تے جے سجدے تے سب پوشتے باندھا ہوئے بات ڈویا تا حمزہ دی قبر تے رکھ کے آدھی چاچا دھیرو لگئی اجرو کمل اللہ بس آخری جملہ سیدہ دی مصیبت دا آخری جملہ مکمل شہادت سیدہ دے ماتم دا وارث پڑسی مہیو کو جادا جڑے ویلے بطول وسیعت ہک کیتی ہے جتا علی رنائی بطول فرمایا یا علی
میں کو دفن کرن دو بعد کما تو فارغ تھی کہ میری قبر تے قرآن آ پڑھے ایت اللہ قاظم قزوینی لکھے کیوں بطول آدھی ای قرآن پڑھے رو کے آدھی یا علی میں بابے دی امت تو ڈری ہوئی تو قرآن پڑھتے قرآن دے بانے میری قبر دا پارا دے آدھی یا علی میں زخمی زہرا آدھی یا علی میں خالی ولی حاضرو کمل اللہ جی حاضرو کمل اللہ ایک جملے دی اجازت تیسری دفعہ جڑے والے علی چیخ مار کے رننے کوئی گھاری ہو دیا نہیں جتو جنازہ نہ نکلا ہوئے جنازہ مرد ہوئے دفن کرن والا کوئی بھی مرد اگا ود سکتے جنازہ دیون والا بھی غیر ہو سکتے گنن والا بھی غیر ہو سکتے اگر جنازہ عورت ہوئے شریعت حکم دیون والا بھی محرم ہوئے گنن والا بھی محرم ہوئے علی جیسا مشکل کشا بطول دی قبر دے کول جنازہ رکھی کھڑائی کئی ویلے جنازہ دے دا کئی ویلے قبر دے دا چیخ بلند ہوئی رنا کیوں وہی جنازہ دے دا ہی تک نڑانا کوئی نہ او اگر قبر جلانا تا دے وڑانا کوئی نہ او قبر جڑو ہاتھ بیر نکلے آواز یا علی او میری تھی دا جنازہ